کا لفظ ہے، اس کا مفرد ہے نفس۔ توجہ فرمائیں گے، بات تھوڑی دقیق ہے، چلو میں اس کو ذرا رک کے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ مفرد کیا ہے؟ نفس۔ نفس کے دو معنی ہیں۔ نفس کا ایک معنی ہے روح، جو جسم کے اندر موجود ہے، روح۔ اس روح کو بھی عربی میں نفس کہتے ہیں۔ چلو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ آیت الموت کے اندر ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس، کلو روح نہیں، کلو نفس۔ تو یہاں لفظ نفس کا کیا ترجمہ کیا؟ روح۔ تو نفس کا ایک معنی کیا ہے؟ روح، جو انسان کی جان زندگی ہے۔ اسی لیے سب سے محبوب رشتے کو بھی جان کہا جاتا ہے، کیونکہ جان سب سے عزیز شے ہے۔ تو جو محبوب رشتہ ہو اسے بھی ہم احترام یا محبت کے اظہار کے لیے جان کہتے ہیں۔ ایرانی مومن جو ہیں، مولا امام زمانہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں قصیدے کا، جانم فدا ہے دو، میری جان آپ پہ فدا ہو۔ تو نفس کا ایک معنی کیا ہے؟ ساتھ دو سارے، روح۔ نفس کا دوسرا معنی ہے بالکل بے عین ہی وہی، بالکل بے عین ہی وہی۔ میں نے موبائل خریدا، مجھ سے میرے مرشد سید عارف حسین نے کہا کہ صاحب کون سا موبائل لیا ہے؟ میں نے کہا قبلہ بالکل بے عین ہی وہی جو آپ کا ہے۔ موبائل دو ہیں، وہ اور ہے یہ اور ہے، مگر ہے یہ بالکل بے عین ہی، ٹھیک ہے؟ بالکل بے عین ہی وہی ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ اس کو مزید آسان اگر کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے سیم ٹو سیم، اور قسم سے اس سے زیادہ آسان ترجمہ پھر سستانی صاحب خدا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب نفس کے دو معنی ہو گئے، پہلا معنی کیا ہے؟ روح، دوسرا معنی کیا ہے؟ بالکل بے عین ہی وہی، سیم ٹو سیم۔ ترجمے ہیں تو میرے مولا علی کو اللہ کے نبی مباہلے کے میدان میں لے کر آئے ہیں، انفسنا کی جگہ پر تمام مفسرین نے لکھا ہے 14 صدیوں سے کہ انفسنا کی جگہ پہ میدان مباہلہ میں علی گئے تھے۔ اب میری گزارش فقط اتنی ہے، علی کا جانا کنفرم ہے، ترجمے دو ہیں، جو پسند آئے رکھ لے، مگر ماننا پڑے گا محمد کی روح ہے تو بھی علی ہے، سیم ٹو سیم محمد ہے۔ علی کی روح ہے، نبی کی روح ہے تو علی ہے، محمد کا سیم ٹو سیم ہے تو 14 صدیوں سے یہی 5 سب نے لکھے ہیں، کم یا زیادہ نہیں۔ تمہارے خیال میں شاید کوشش نہیں کی گئی ہوتی، کوششیں بہت ہوئی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی گنجائش بن نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ میدان کا تھا، 5 کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں۔ تو کوشش کے باوجود بندہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی 5 سب نے لکھے ہیں۔ کتنے عرصے تک؟ 1400 سال سے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد پاکستان میں بھیڑا شریف میں ایک صاحب آئے، ان کا نام لکھا گیا ہے پیر سید کرم علی شاہ۔ پیروں سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سارے شاہ کو دے نہیں ہوں گے۔ پیر کرم علی شاہ، آپ بھیرا شریف، یہ شرعی طالب تھے، اسلامی مسائل تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پھر ایک تفسیر لکھی، ضیاء القرآن، تفسیر ضیاء القرآن۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے ہیں انہوں نے کہا بندہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، چلو کم از کم اس کی جگہ کی تبدیل کر۔
اب جگہ تو تبدیل کی ہے انہوں نے، وہ ذرا ان کی ٹیکنیک سنیں. وہ کہتے ہیں شرفا کی نظر میں جو داماد ہوتا ہے وہ بھی اولاد ہی شمار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے مولا علی جو مبہلے میں گئے ہیں وہ انفسنا کی جگہ پہ نہیں، ابنا آنا کی جگہ پہ گئے ہیں. چونکہ شرفا کی نظر میں داماد بھی اولاد شمار ہوتا ہے. میں نے کہا شاہ صاحب میں تو بندہ یقین ہوں، آپ پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بقول آپ کے نبی کے علی کے سوا اور بھی داماد ہیں. داماد بھی اولاد ہوتا ہے. اس دن وہ اولاد میں شامل نہیں تھا، اور علی تو پھر تھا بھی سب سے چھوٹا داماد، بڑے داماد کا حق پہلے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر معصوم کے کلام کو اس کے نیچرل معنی سے ادھر ادھر گھمائیں گے تو عقل قبول. شاہ صاحب نے گھمایا ہے یا نہیں گھمایا ہے؟ کیوں گھمایا ہے؟ تکلیف ہے. تکلیف میں جانتا ہوں کیوں، اس لیے کہ دو دی کو جانتا. تکلیف سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں. تکلیف جو ہے جگہ تبدیل کرنے کی کوشش، کبھی بندہ تبدیل کرنے کی کوشش. تکلیف کیسے ہے؟ تکلیف ہے ان کو نفس رسول کے تجربے سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر آج مان لیں کہ علی نفس رسول بن کے میدان مبہلہ میں گئے تھے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نبی کے جانے کے بعد جب پاک محمد کا سیم ٹو سیم موجود تھا تو کوئی دوسرا خلیفہ کیسا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات. آپ کو مانے یا نہ مانے علی نفس رسول مان کے میدان میں مبہلہ میں دیا ہے. اور نساء آنا، لفظ نساء عربی کا لفظ ہے لیکن عام فہم ہے اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین، اور جو نساء کا لفظ ہے یہ عورت ذات کے جتنے بھی رشتے ہیں مرد کے ساتھ ان تمام رشتوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. بیٹی ہے تو بھی نساء ہے، بیوی ہے زوجہ ہے تو بھی نساء ہے، ماں ہے تو بھی نساء ہے. ایک ہی لفظ کے اندر اللہ نے اتنے سارے رشتے بند کر کے صرف ایک ہی خاتون کو بلایا اور دنیا کو یہ سمجھایا کہ جو خاتون جا رہی ہے ایک عورت نہیں، عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر ہے. عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر ہے. سفیر کا کام ہوتا ہے پیغام دینا. بی بی نے میدان مبہلہ کے اندر امت کی خواتین کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے شہزادی نے عالم اسلام کی طرف اپنے بابے کی امت کی طرف خواتین کے لیے میدان مبہلہ سے جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام یہ ہے اے سن لو امت محمد کی مسلمان عورتوں، اگر تم کو کبھی اللہ کے دین کی خاطر گھر سے باہر آنا پڑ جائے، کسی شریف زادی کو، کسی ماں کو، کسی بہن کو اللہ کے دین کی خاطر گھر سے باہر آنا پڑ جائے تو مجھے دیکھ کر سلیقہ سیکھ لو. کس طرح گھر سے باہر آنا ہے، گھوڑے کھچر ہیلی کاپٹر اونٹ کی ضرورت نہیں ہے. آگے باپ ہونا چاہیے، پیچھے شوہر کا ساتھ. کیا کہ
اگر میدان مباہلہ میں بی بی نہ آتی تو دنیا کنفیوز رہ جاتی. آیا دین کے لیے عورت ذات کا گھر سے نکلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اسلام کی ضرورت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بی بی میدان میں آتی. تو مسئلہ حل ہو گیا نا. اب علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آیت کے لفظوں کی ترتیب تھی وہی گواہوں کی ترتیب تھی. جس ترتیب سے آیت کے لفظ اترے اسی ترتیب سے توحید کے گواہ میدان میں اترے. آیت کے الفاظ کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ابناءنا، تو آگے شہزادے ہیں، پھر ہے نسانا، پھر جناب سیدہ ہیں، پھر انفسنا، آخر میں مولا علی ہیں. یہ ترتیب نہیں ہے، آیت کی تفسیر ہے. جو ترتیب تھی گواہوں کی وہی آیت کی تفسیر تھی. اور آپ کو پتا ہے گواہ کے اخراجات، اس کا پروٹوکول، اس کو منگوانے کا انتظام، ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مدعی کی یا وکیل کی؟ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور مدعی جتنا بڑا ہو انتظام پروٹوکول بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو جناب سیدہ جس وقت توحید کی گواہ بن کے میدان مباہلہ میں آئی ہیں اور اللہ نے پاک بی بی کے پردے کا جو انتظام کیا ہے، میرے لفظ چھوٹے ہیں، جناب سیدہ کی شان اور پردے کا مقام بڑا ہے. میں تو چھوٹے منہ سے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جب عصمت و طہارت کی ملکہ شہزادی دو عالم اللہ کی توحید کی گواہ بن کے آئی ہے، پردے کا انتظام کچھ یوں تھا کہ بی بی نبوت اور امامت کی بریکٹ میں بند تھی. جس وقت شہزادی دو عالم نبوت اور امامت کے اثار میں میدان مباہلہ میں آئی ہیں، سامنے عیسائی علماء کا وہ قافلہ میدان میں بیٹھ کے پہلے سے انتظار کر رہا تھا. جب ان کی نظر پڑی ہے شہزادی پر تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. بلند آواز میں سنتیا کیا ہے. اس کے ساتھ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کانپ رہا ہے، گھبرا کیوں گیا ہے؟ کہتے گھبرا اس لیے گیا ہوں محمد کے ساتھ مریم مقدس آ رہی ہے. ساتھیوں نے کہا مریم مقدس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، پہچانا کیسے؟ کہتا ہے جو اس کے پردے کی شان ہے، جس ترتیب سے یہ شہزادی آ رہی ہے، اگر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو پھٹ جائے. وہ میرا نام کرا محمد سچا ہے، پہلے دن سے سچا ہے. ہم نے ضد کی تھی کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے، لیکن جو آنے والے ہیں انہوں نے کہہ دیا تو عذاب آ جائے. جیسے ہی حضور قریب پہنچے عیسائی حضور کے قدموں میں گر گئے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، جزیہ پیش کیا، بہت ساری قیمتی چیزیں، تحفے، تحائف، ہیرے جواہرات حضور کی خدمت میں پیش کر کے معافی مانگی. اللہ کے حضور ہماری ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پردہ دار کو بہرانا پڑا. مسجد میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا لگے ہیں، کاش ہم نے ضد نہ کی ہوتی، اس پردہ دار کو گھر سے بہرنا نہ پڑا. ہم اپنی گستاخی کے لیے معافی چاہتے ہیں. اس بیوی سے کہو کہ ہم سے راضی ہو جائے. تحفے کا باہر پیش کیا ہے، قیمتی ریشمی چادر پیش کیا ہے،
تحفے قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے چادریں واپس دے کر کہی ہیں یہ چادریں تم رکھ لو، ہو سکتا ہے موسم بدل جائے، میری بیٹیاں رلتے رلتے تمہارے شہر سے آن گزرے، چادر کی محتاج ہوں تو میری بیٹیوں کا حیات۔ میں قربان جس وقت اللہ کے نبی نے قافلے کو ترتیب دیا تھا نا، سب سے آگے آپ ہیں، سب سے پیچھے مولا علی ہیں، درمیان میں سیدہ ہے۔ کہ میرے مولا علی نے فرمایا اللہ کے نبی دستور یہ ہے مرد آگے چلتا ہے خاتون پیچھے چلتی ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں پیچھے چلوں، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے رو کر فرمایا یا علی میری غیرت برداشت نہیں کرتی بدرور کے قدموں کے نشان کے اوپر کسی امتی کے قدم، میری غیرت برداشت نہیں، وہ غیرت مند رسول جس کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ بدرور کے قدموں کے نشان کے اوپر کسی امتی کا قدم آئے، عزاداروں معاف کرنا تاریخ نے لکھا ہے بابے کے جانے کے بعد امت نے اتنا مارا ہے چہرے کے اوپر تماچوں کے نشان، اور آپ کے غصے میں جو جس وقت بیوی کو پتہ چلا ہے نا بھائی آقا اور سردار کو مسلمان بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہیں، قیدی بنا کر لے گئے ہیں، بیوی نے برداشت نہیں کیا ہے، شریعت کی چادر پہن کے علی امام کی مدد کی خاطر بیوی گھر سے بیٹھ آئی ہے، میدان کے اندر دربار کے باہر ایک چوک ہے مدینے کا، مسلمانوں نے علی امام کے گلے میں رسیاں ڈالی، بیوی قریب آئی ہے، آواز دے کر کہتی ہے مسلمانوں کچھ حیا کرو، میرا سردار بھی ہے وقت کا امام بھی ہے، کوئی شریف خاتون اپنے شوہر کی سردار کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بد دعا پر مجبور نہ کرو۔ جو علماء نے مورخین نے جملہ لکھا ہے نا وہ جملہ یہ ہے، بی بی کہتے ہیں مسلمانوں خلو ابن امی لو اکشف راسی، میرے سردار کو چھوڑ دو، مجھے مجبور نہ کرو ورنہ بد دعا کے لیے میں اپنی چادر ہٹا کے بد دعا کروں۔ اللہ جانے کتنی بے بس ہو چکی تھی بدول، امت نے کچھ حیا نہیں کیا ہے، علی کو چھڑانے کی خاطر بی بی نے رسی میں ہاتھ ڈالا، علی کو چھڑانے کی خاطر جب بی بی نے رسی میں ہاتھ ڈالا ہے کنفذ ملون کو حکم ملا اس عورت کو ہٹایا جائے، سادات غیر سادات معافی چاہتا ہوں، چھپاؤں مجرم بنتا ہوں، مصیبت کا پڑھنا آسان ہے توہین پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں بھی مومن ہوں جگر دل رکھتا ہوں، جملہ اگر نہ پڑھوں تو چھپ جائے گا جرم، مجبور ہوں جملہ پڑھنے پر، اس لعین نے جو تازیانہ اٹھایا ہے وہ اس کے آگے جو زنجیر لگا ہوا تھا، علماء نے لکھا ہے جس وقت وہ تازیانہ مارا گیا ہے نا بی بی کا ہاتھ رسی میں تھا، تازیانہ کی زنجیر بی بی کی کلائی کے اندر پہ بست ہو گئی ہے، ذاکر پڑھتے ہیں کہ بی بی دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، جس کو تازیانہ لگے وہ تسبیح پڑھنے کے قابل رہ جاتا ہے۔ تازیانہ لگنے کے بعد علماء نے لکھا ہے رسی چھوٹ گئی، کلائی ٹوٹ گئی، بدول مجبور ہو کے چند قدم پیچھے ہٹی ہے، بی بی کا پیچھے ہٹنا تھا، اتنے میں ایک امتی نے سبلات نبی کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا، اللہ سبلات نبی کی عزت پر جب ہاتھ اٹھایا بی بی کا گوشت والا ٹوٹ کے گر گیا ہے، بی بی مجبور ہو کر زمین پہ بیٹھ گئی ہے، دونوں شہزادے ماں کو بچانے کی خاطر ماں کے اوپر آ کے گر گئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ظالم ہمیں مار لے ہماری ماں کو نہ مار۔ بی بی بے بس ہو کے اپنے بابے کی
قبر پہ آئی ہے، آکے اپنا زخمی ہاتھ بابر کی قبر کے اوپر جب رکھا ہے، قبر ہل گئی ہے۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اجازت ہو تو مرثیے کے 2 لفظ سناؤں۔ بی بی رو کر کہتی ہے، بابا احرقو بابی فصبرتو، تیری امت نے میرا دروازہ جلا دیا، بابا پھر بھی میں صبر کر گئی ہوں۔ فکسرو ذرگی فصبرتو، بابا دیکھ میرا پہلو زخمی آئے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، فصبرتو، پھر بھی میں نے صبر کیا ہے۔ فَأَسْكَتُ أَحْشَائِي فَصَبَرْتُ، بابا میرا محسن امت نے مار دیا ہے، پھر بھی میں نے صبر کیا ہے۔ بابا میں علی امام کی اب توہین برداشت نہیں کر سکتی ہوں، آدھے جو عدل رسالت لے کر آئی ہوں، یا قبر کے اندر مجھے جگہ دے یا بد دعا کی اجازت دے۔ جس وقت بی بی نے بد دعا کا لفظ استعمال کیا ہے، علامہ مجدسی نے یہ روایت لکھی ہے، خالق کائنات نے عذاب کے ملائکہ کو حکم دیا ہے، اگر میری کنیز خاص بطول آج بد دعا کرتے کائنات کو ختم کر دو، میں نہیں بنا لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مباہلے والی میری توہین کی گواہ ہے۔ بطول کی بد دعا کھانے جائے، کائنات کو ختم کر دو۔ بی بی نے بد دعا کے ارادے سے ہاتھ اٹھائے، مدینے کے اندر زلزلہ آیا ہے، در و دیوار ہلنے لگے ہیں، زلزلے کے ڈر سے علی امام کو رہا کیا گیا۔ علی امام جانتے تھے عذاب کی وجہ کیا ہے، میرے مولا سیدھے قبر رسول پر آئے ہیں، قبر رسول پہ آکے پاک بطول کو آواز دے کر فرمایا، رحمت للعالمین کی بیٹی صبر کے منزل بڑھا، بد دعا نہیں کرنی، رحمت للعالمین کی بیٹی صبر کے منزل بڑھا، یہ مدینہ ہے، بد دعا نہ کرو، صبر کے منزل بڑھا، یہ مدینہ ہے، ابھی شام باقی ہے، کربلا باقی ہے، صبر کے منزل بڑھا۔ ہم تشریف رکھے، ذاکر صاحب منبر پر تشریف لا رہے ہیں۔